اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ ہمیں تھوڑی سی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں میں ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک جملہ بیان کیا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ تم اپنے آپ کو حرام کاموں سے اور ناجائز کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے تم اپنے آپ کو بچا لو تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے بچا لو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم تمام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ عبادت گزار لکھے جاؤ گے۔ تو اس جملہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ فرائض و واجبات کی تعمیل کے بعد، فرائض و واجبات کے ادا کرنے کے بعد ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنا آپ کو گناہوں سے اور ناجائز کاموں سے بچائے۔ اور جس شخص نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے اور ناجائز کاموں سے اور حرام کاموں سے بچا لیا، ایسا شخص سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، چاہے نفلی عبادتیں اس کے پاس زیادہ نہ ہوں۔ اور اس جملہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی غلط فہمی کا ازالہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم لوگ نفلی عبادتوں کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں، مثلا نوافل پڑھنے کو، تلاوت قرآن کرنے کو، ذکر و اذکار کرنے کو، مناجات وغیرہ کرنے کو، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک کام ایسا بھی نہیں ہے جو فرض ہو، چاہے نفلی روزے ہو یا نفلی صدقات ہو یا ذکر و اذکار ہو۔ ہم نے ان کو تو اہمیت دی ہوئی ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، گناہوں کو ترک کرنے کی اہمیت نہیں دی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ نفلی عبادات اس وقت تک نجات نہیں دلا سکتی جب تک کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے۔ یہ نفلی عبادات اس وقت تک نجات نہیں دلا سکتی جب تک کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے۔ حالانکہ نفلی عبادتیں کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جو یہ نفلی عبادتیں کر رہے ہیں یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ کیا گناہ بھی تو کر رہے ہیں۔ جن کاموں کو اللہ نے ناجائز اور حرام کیا ہے، ہم ان کاموں کے اندر مبتلا ہے، جس کے نتیجے میں نفلی عبادتوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ گناہوں کے ذریعے نکل رہا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفلی عبادتوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ گناہوں کے ذریعے سے نکل رہا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ مثلا کسی شخص نے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا دیا اور اس کمرے کی دروازہ اور کھڑکیاں کھلی ہوئی ہے۔ اب ایک طرف سے جو ٹھنڈک آ رہی ہے اور دوسری طرف سے کھڑکی اور دروازوں کے ذریعے وہ ٹھنڈک جو ہے باہر نکل رہی ہے، اور باہر کی جو گرمی ہے وہ اندر آ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ، جس کی وجہ سے کمرہ جو ہے ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے اور ایئر کنڈیشن چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے نفلی عبادتوں کا تو ایئر کنڈیشن لگا لیا، ذکر و اذکار کا تو ایئر کنڈیشن لگا لیا، لیکن گناہوں کی کھڑکیاں چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفلی عبادتوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔
اب ماشاءاللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، جب رمضان کے روزے آتے ہیں تو رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، لمبی لمبی تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہی شخص جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتا ہے وہ کھانا حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ یعنی جب دن رات نفل عبادتوں میں مشغول رہا، ذکر و اذکار کیا، لیکن منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حرام کا لقمہ ہے یا حلال کا لقمہ ہے، اس کی طرف کوئی فکر نہیں ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم اصل فکر اس بات کی کرو کہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، چاہے نفلی عبادتیں زیادہ نہ ہو، نفلی عبادتیں کم ہو، لیکن تم کیا ہو کہ سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں لکھے جاؤ گے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس حدیث کے ذریعے یہ فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا، یعنی تم اس بات کی فکر کرو کہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس مثال کو ایک اور واضح طریقے سے سمجھیے۔ مثلا فرض کرے کہ ایک شخص ہے، بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت اس کی تسبیح چلتی رہتی ہے، لیکن وہ شخص ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے زندگی بھر کوئی نفلی عبادتیں نہیں کی، لیکن اس نے زندگی بھر کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ تو بتائیے ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ وہ شخص افضل ہے جس نے دنیاوں کے اندر گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی۔ وہ شخص افضل ہے جس نے دنیا کے اندر گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، اگرچہ نفلی عبادتوں میں اس کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے نفلی عبادتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نفلی عبادتیں فرض تو ہے نہیں ہے جن کی وجہ سے اس سے کہ سوال کیا جائے۔ برخلاف اس شخص کے جس نے دنیا کے اندر نفلی عبادتیں بھی کی ہوگی، نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کیا ہوگا۔ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، جیسا کہ فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس شخص نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے نفلی عبادتیں تو کی، تم نے یہ ذکر و اذکار تو کیا، لیکن ساتھ میں تم نے گناہ بھی تو کیا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسا شخص خسارے میں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت ہے جو ہر وقت نفلی عبادتوں میں مشغول رہتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، تلاوت قرآن کرتی رہتی ہے، لیکن زبان کی بڑی خراب ہے اور اپنی زبان سے لوگوں کو اور خاص کر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور دوسری عورت کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ وہ دوسری عورت جو ہے وہ صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتی ہے، فرائض و واجبات کو پورا کرتی ہے، نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، اور بات کرنے میں لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتی ہے، اور اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بتائیے ان دونوں عورتوں میں سے کون سی عورت افضل ہے، وہ عبادت گزار خاتون یا یہ پرہیزگار خاتون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری عورت پہلی عورت کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کہ دوسری عورت پہلی عورت کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی عورت جو ہے جہنمی ہے اور دوسری عورت جنتی ہے، اس لیے کہ پہلی جو عورت تھی اس نے نیک اعمال کیے تھے، نفل عبادتیں کی تھی، لیکن اس نے ساتھ میں دوسروں کو تکلیف پہنچائی، تو اس کی وجہ سے کیا ہے اس کی کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔
برخلاف دوسری عورت کے، اس لیے کہ دوسری عورت ہے اس نے صرف فرائض و واجبات پورے کیے، نفل عبادتیں زیادہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ زبان کی بڑی میٹھی تھی، لوگ تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، اس لیے ایسی عورت کے بارے میں کہا گیا وہ جنتی ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ بے شک نفل عبادات اعلیٰ قسم کی نعمت ہے، بہت اچھی بات ہے، ضرور ان کو انجام دینا چاہیے، لیکن زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اور جو یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم نے نفلی عبادتوں کو تو بہت اہمیت دی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی اور گناہوں کو چھوڑنے کی اہمیت نہیں دی، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہے، شاید کوئی اللہ کا بندہ ہو جس میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور گناہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم ان سے کیا بچے ہوئے ہیں۔ لیکن کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان بیماری کو بیماری سمجھے گا تو اس کا علاج کرے گا، لیکن بیماری کو بیماری نہ سمجھے تو اس کا علاج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ تو بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ مثلا غیبت کا گناہ ہے۔ غیبت ایک ایسی مصیبت ہے جو ہماری مجلسوں پر، ہمارے معاشرے پر چھا گئی ہے۔ ہماری کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے، ہماری کوئی گفتگو، کوئی باتیں غیبت سے خالی نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعید بیان کی ہے، اور قرآن کریم نے بھی غیبت کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال کیے ہیں، شاید کہ کسی اور گناہ کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال نہ کیے ہوں۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا، یعنی تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو جس طرح ہم اس بات کو ناپسند سمجھتے ہیں، برا جانتے ہیں کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو بالکل اسی طرح ہم غیبت کو بھی برا سمجھیں۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا ہی بہت بری بات ہے، انسان کا گوشت کھانا، وہ بھی اپنا بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا سنگین ہے، جتنا خطرناک ہے، اتنا ہی دوسروں کی غیبت کرنا سنگین اور خطرناک ہے۔ اب غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کا معنی کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کا معنی یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔ دھیان سے سمجھ لینا غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں۔ غیبت کا معنی ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی دوسرے شخص کی برائی بیان کرنا، اگرچہ وہ برائی صحیح ہو، اس کے اندر پائی جا رہی ہے، غلط نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کی برائی بیان کرو گے تو غیبت میں شمار ہوگا۔ غیبت کا معنی کیا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی شخص کی برائی بیان کرنا، اگرچہ وہ برائی صحیح ہے، اس کے اندر پائی جا رہی ہے، غلط نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو بیان کریں گے تو یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسی برائی بیان کی، اگر ہم نے کسی دوسرے کی غیبت کی، اور جس کام کے بارے میں ہم نے اس کی برائی کی اور وہ کام اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ بہتان ہو جائے گا، اس کا دوہرا گناہ اس کے لیے دیا جائے گا۔ کہ اگر برائی اس کے اندر ہے، پائی جا رہی ہے، تو بھی برائی بیان کرو گے، غیبت میں شمار ہوگا، لیکن اگر برائی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر وہ بہتان بن جائے گا، وہ دوہرا گناہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو غیبت سے بچانا چاہیے۔ اور غیبت ایسا ہی گناہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا،
ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا یا زنا کرنا جیسا کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی غیبت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی حرام قطعی ہے، وہ بھی حرام قطعی ہے۔ حرام قطعی کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث نے جس طرح شراب کی، ڈاکہ ڈالنے کی، زنا کی، بدکاری کی مطلب حرمت بیان کی ہے، قرآن کریم ان کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح قرآن اور احادیث نے غیبت کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ غیبت کا گناہ اس لحاظ سے ان گناہوں سے بھی زیادہ سنگین ہے، بلکہ غیبت کا گناہ اس لحاظ سے ان گناہوں سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے، اس لیے کہ غیبت کا جو مسئلہ ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جب تک معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ دھیان سے سننا۔ اور باقی جو یہ گناہ ہے، شراب ہے یا ڈاکہ ڈالنا ہے، بدکاری کرنا ہے، اگر انسان ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا تو اس کو جب کبھی ندامت اور شرمندگی ہوگی وہ اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ تو دیکھیے غیبت کا گناہ ان گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک اور سخت ہے، اور غیبت کا گناہ جو ہے کہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس سے اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے خدا کے لیے اس بات کا اہتمام کرے ہم نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں۔ خدا کے لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس مجلس میں گفتگو بدلنے کی کوشش کرے، باتیں بدلنے کی کوشش کرے، موضوع بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر اس مجلس میں گفتگو کو نہیں بدل سکتے ہیں، غیبت کی باتوں کو نہیں بدل سکتے ہیں، موضوع کو نہیں بدل سکتے ہیں، تو کم از کم اس مجلس سے اٹھ جائے، اس لیے کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ تو جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو کم از کم اس مجلس میں غیبت کا جو باتوں کا جو موضوع ہے اس کو بدل دے، کوئی دوسری بات چھیڑ دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم آدمی یہ کرے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے، اس لیے کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، اور جب ہمارے نبی کا نام لیا جائے تو سب کیا ہے درود شریف پڑھا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر اوپر لے جایا گیا تو وہاں پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے چہرے کو چھلنی کر رہے تھے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کیا کرتے تھے، جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ جس شخص نے اس دنیا کے اندر کسی کی غیبت کی ہوگی وہ کل قیامت کے دن اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کو نوچے گا، اپنے چہرے کو چھلنی کرے گا۔ کیا ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھلنی کریں؟ اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو ہم غیبت کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے دنیا کے اندر بظاہر بڑے اچھا اعمال کیے ہوں گے۔ کیا فرمایا نبی نے کہ جو لوگ دنیا کے اندر غیبت کرنے والے ہوں گے بظاہر انہوں نے دنیا کے اندر بڑے اچھے اعمال کیے ہوں گے، لیکن
بڑے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوگی، ذکر و اذکار کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، تلاوتیں کی ہوگی، لیکن وہ شخص جب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، اور ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اب جو شخص جنتی ہوگا وہ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور اللہ بچائے جس شخص کو جہنم میں جانا ہے اس کو اس پل کے اوپر سے نیچے کھینچ لیا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے ان کو اس پل کے اوپر جانے سے روک دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا تم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ تم اس غیبت کا کفارہ ادا نہ کر دو، یعنی جن لوگوں کی تم نے غیبت کی ہے وہ تمہیں معاف نہ کر دے، اور تم ان سے معافی نہ مانگ لو اور وہ تمہیں معاف نہ کر دے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ دیکھیے اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ جس شخص نے کسی کی غیبت کی، کل قیامت کے دن اس انسان کو صرف ایک گناہ کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ کیا ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے؟ اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو ہم غیبت کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سود اتنا زبردست گناہ ہے، سود اتنا زبردست گناہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں، اور بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس کا ادنا گناہ یہ ہے العیاذ باللہ، جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، یہ سود کا سب سے ادنا گناہ ہے۔ کیا فرمایا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سود اتنا زبردست گناہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں اور بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس کا ادنا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، کہ اس کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ دیکھیے آپ سود پر کتنی سخت وعید بیان کی گئی، اتنی سخت وعید اور کسی گناہ پر بیان نہیں کی گئی۔ لیکن آگے دیکھیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ سب سے بدترین سود یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، کوئی مسلمان دوسروں کا گوشت کھائے، دوسروں کی غیبت کرے، یہ سب سے بدترین سود ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا گناہ، جبکہ میں نے بتایا سود اتنا زبردست گناہ ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، لیکن سب سے بدترین سود ہمارے نبی نے یہ بیان کیا کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرے یا دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ سب سے بدترین سود ہے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک اور واقعہ میں سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک شخص ہے جو تابعی ہے، جس کا نام ربعی ہے۔ تابعی کہتے ہیں اس شخص کو جنہوں نے صحابہ دیکھے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں ہمارے نبی کو دیکھا ہو۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں ہمارے نبی کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ اور تابعی کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے صحابہ دیکھا ہو۔ تابعی کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو۔ تو تابعی کا واقعہ ہے جس کا نام ربعی ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، دھیان سے سننا، کہ میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں پہنچا، اور اس مجلس میں لوگ بات چیت کر رہے تھے۔ تو جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس مجلس میں بات چیت کر رہے ہیں تو میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا کہ باتوں کے دوران کسی کی غیبت شروع ہو گئی، تو مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں۔
تو وہ شخص کیا ہے، وہ تابعی جو تھا وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس غیبت کو روکے، اگر اس غیبت کو نہیں روک سکتا ہے تو کم از کم اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ تو وہ تابعی بھی اس مجلس سے اٹھ کر کیا ہے، چلا گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد اس کے ذہن میں خیال آیا تو اب تو اس مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس مجلس کے اندر غیبت کی باتیں ختم ہو گئی ہوگی، اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ دوبارہ جا کر وہاں اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو وہ صحابی جو ہے دوبارہ آ کر اس مجلس میں، وہ تابعی وہ دوبارہ آ کر اس مجلس میں کیا، بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے تو ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر وہی غیبت شروع ہو گئی۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ اب میری جو ہمت تھی وہ کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو لوگ وہ غیبت کر رہے تھے پہلے میں اس غیبت کو سنتا رہا اور پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ تو جب میں اس مجلس سے اٹھا، وہ مجلس ختم ہو گئی اور میں گھر پر آیا اور شام کو سویا، اور رات کو میں نے خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا، کہ جب رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا، جس کا ہاتھ میں ایک بہت بڑی تھالی تھی جس کے اندر گوشت تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں کھانا پڑے گا۔ تو وہ زبردستی گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اب وہ زبردستی اس کے منہ میں ٹھونستا جا رہا ہے، اور اب وہ شخص کیا ہے، منع کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ سے متلی اور قے آنے لگی، الٹی آنے لگی۔ یعنی وہ سیاہ فام آدمی زبردستی اس خنزیر کے گوشت کو اس کے منہ میں ٹھوستا جا رہا ہے اور وہ منع کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسے قے آنے لگی، اور اسی شدید اذیت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور کھانے کا وقت ہوا اور کھانے کے وقت اس نے کھانا کھایا، تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا بدبودار اور خراب ذائقہ تھا، وہ ذائقہ اسے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس وقت بھی کھانا کھاتا، میرے ہر کھانے میں اس خنزیر کے بدبودار گوشت کا ذائقہ شامل ہو جاتا۔ 30 دن تک میری یہ حالت رہی۔ وہ تابعی کیا کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی اور میرے کھانے کا وقت ہوا اور میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا، تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا بدبودار اور خراب ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور میری 30 دن تک یہ حالت رہی کہ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا، میرے ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کی بدبودار ذائقہ شامل ہو جاتا۔ تو اس واقعہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر متنبہ کیا کہ تم نے ذرا سی دیر جو اس مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے اس سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیے آپ اس واقعے کے اندر کہ ایک شخص نے، ایک تابعی نے صرف غیبت کے ایک دو جملے کہے، جس کی بنا پر اس کو رات میں خواب دکھائی دیتا ہے، اور خواب میں اس کو خنزیر کا گوشت زبردستی کھلایا جاتا ہے، اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 30 دن تک اس نے اپنے کھانے میں، جس وقت بھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا، اس خنزیر کے بدبودار گوشت کا بدترین ذائقہ اور خراب ذائقہ اس کے کھانے کے اندر شامل ہو جاتا۔ صرف اس نے ایک یا دو جملے غیبت کے کہے تھے، اور آج ہم کتنی غیبتیں کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی بات، کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہے۔ جب منوائے کسی دوسرے غیبت شروع کر دی۔ اب ہم نے اتنے گناہ کر لیے کہ ہمیں جو غیبت کا گناہ ہے وہ گناہ نہیں دکھائی دے رہا، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیتیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم کیا ہے کہ غیبت کے جو گناہ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا،
اور یہ وہ تابعی، یہ وہ شخص تھے جو نیکی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، تقوی کی مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اگر وہ کوئی گناہ کرتے تو انہیں احساس ہو جاتا کہ فلاں گناہ کا جو یہ بدبودار ذائقہ ہے، اس کا جو برا ذائقہ میرے کھانے میں محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آج کا جو یہ بیان ہے، اس کا خلاصہ کلام، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیبت جیسے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے، کہ ہم زبان سے کوئی بھی بات کہے تو ایسی بات کہے جو پکڑ کا ذریعہ نہ بنے، جو غیبت کی باتیں نہ ہو۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں غیبت جو کرنا جائز ہو جاتی ہے، یہاں پر غیبت کرنا جائز ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے کسی دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اندیشہ یہ ہے کہ اس شخص کے ہاتھوں کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ تو اب جو شخص اس کو دیکھ رہا ہے، کہ جس شخص نے دیکھا کہ کوئی دوسرا شخص کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے شخص کو اطلاع کر دے اس بات کی کہ فلاں شخص تمہیں کیا تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے اطلاع کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس کی جو پریشانی ہے، اس کے جو حملہ سے وہ محفوظ ہو جائے۔ یا اسی طرح کوئی شخص ہے کسی کو جان سے مارنے کی تیاری کر رہا ہے یا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب اندیشہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں دوسرے کو نہیں بتایا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ اب دوسرے کو اطلاع کر دینا یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ دوسرے شخص کو اس بات کی اطلاع کر دینا کہ فلاں شخص تمہیں کیا ہے مارنے کی تیاری کر رہا ہے، تمہارے خلاف حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو اب اس صورت میں دوسرے شخص کو اطلاع کر دینا یہ واجب ہے، یہ جائز ہے۔ ایسے غیبت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، اگر کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ باقی جو ہے ہم غیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کہنا سننا زیادہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان